كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا النبي صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مثالی اسلامی معاشرہ۔ معاشرہ کا لفظ عربی ہے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، مل جل کے رہنا۔ اسلام کائنات کا واحد دین ہے جس نے ہر لحاظ سے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے یا آپ کو کوئی شک ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات ازل سے لے کے ابد تلک ہیں۔ اسلام سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام ہے۔ جو بندہ کلمہ گو ہے، اس بندے کا ایمان یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سارے ہی برحق ہیں، کسی ایک کی بھی نبوت میں ذرا بھی کوئی رکھنا کمی نہیں ہے۔ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے زمانے میں سارے کامل تھے، لیکن اس دین کی آخری سیڑھی، آخری منزل اور آخری ٹھہراؤ وہ ہے جو اللہ کریم نے اس قرآن کریم اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل فرمایا۔ کسی ایک بندے کو بھی جو کلمہ گو ہو اسے اس بارے میں شک نہیں ہوتا۔ معاشرہ آج کے دور میں سب سے پہلی مثال وہ ہے جو حضرت
سرور کونین والی بدھا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، مکہ کے در یتیم، اس کائنات کے مولا و ملجا منجا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہوئے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، عالم تھے، بلند پایا، عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ عبرانی زبان وہ زبان ہے جس میں اللہ نے زبور اتاری، تورات کو نازل کیا اور انجیل مقدسہ کو نازل کیا، جسے آج بائبل کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر عربی سیکھی۔ جب انہیں یہ علم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر آیا ہے، ایک دعوی نبوت کا مجاز اترا ہے، مکے سے آیا ہے اور اپنی دعوت لوگوں کو پیش کر رہا ہے، کہنے لگے میں اپنے کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا، وہاں سے میں چلا ملاقات کرنے۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا، فرمایا آپ کے چہرے کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اس چہرے سے وہ نور پھوٹتا ہے جس سے آسمان کا سورج بھی روشنی لیتا ہے۔ اور پھر وہ خطبہ جو سب سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 چیزیں بتائیں جو اسلامی معاشرے کا ابتدائیہ ہے، بنیاد۔ سب سے پہلا سلام، سلامتی، امن۔ افشوا السلام، سلام کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے باہم سلامتی بھیجی جائے، سلام کا معنی یہ ہے کہ گھروں میں چاشنی ہو، امن ہو، سکون ہو، احترام ہو، بڑا چھوٹے کا، چھوٹا بڑے کا، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، باپ بیٹے کا، بیٹی ماں کی، معاشرے کا بڑا چھوٹے کا، چھوٹا بڑے کا، دکاندار گاہک کا، گاہک دکاندار کا، مالک اپنے مزدور کا، مزدور اپنے مالک کا، ملازم اپنی دکان کا، دکان اپنی مالک کی، اپنے ملازم کی، سارے ایک دوسرے پہ سلامتی نازل کریں، کوئی جھگڑا نہ ہو، لکھ پڑت ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی رولا، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں سلام۔ یہ جو ہم ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تلی سے تلی ملتی ہے، اس کا فائدہ تب ہے جب دل صاف ہوں، جب ہاتھ سے ہاتھ مل جائیں، جب زبان سے السلام علیکم کہیں، اللہ کے حضور 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں امن ہو، سلامتی ہو۔ السلام اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ اس پاک مقدس مولا کا جب نام لیا جائے تو معاشرے میں امن آنا چاہیے۔ افشوا السلام، سب سے پہلی دعوت اسلام کی کیا ہے؟ اس معاشرے کا ابتدائیہ کیا ہے؟ اس معاشرے کی اصلاح کیا ہے؟ اس معاشرے کو مثالی کیسے بنانا ہے؟ کس معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجے، ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہے۔ اصل یہ مقصد ہے اس سلام لینے کا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس چیز کی تبلیغ کی ہے۔ مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ کسی نے کوڑا پھینک دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بلا کہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے لہو لہان کیا، کسی نے چہرے کو زخمی کیا، کسی نے دانت مبارک کو شہید کیا،
کسی نے آپ کے خاندان کو نقصان پہنچایا، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کے نام کو محمد کو مذمم کہا، کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ نے اپنے لیے کبھی کسی سے واللہ من تکما لنفسہ احدن، اللہ کی قسم ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ سلام کا معنی یہی ہے۔ یہاں کیا ہے کہ سلام لیتے ہیں اور ساتھ ہی دل میں نفرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے، اے میرے صحابہ، مجھے کسی کے بارے میں غلط میرے کانوں میں بات نہ ڈالنا، کسی کے خلاف بات نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ میں باہر نکلوں تو میرا دل کسی کی طرف سے میلا ہو۔ آج مساجد سے یہ آوازیں کیوں نہیں آتی؟ آج مساجد میں بیان ہوتا ہے جی رسول اللہ باکمال تھے، مان لیا۔ آج مساجد میں بیان ہوتا ہے ممبروں سے، جلسوں سے، محفلوں سے کہ رسول اللہ خوبصورت ہے، مان لیا۔ آج محافل میں بیان ہوتا ہے رسول اللہ بے مثال تھے، یہ مان لیا۔ آج ان آوازوں میں یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی کہ رسول اللہ کی زندگی کا اکثر مقصد کیا تھا کہ ایک دوسرے کو سکون کے ساتھ رہنے دو، دل صاف ہو۔ سلام لینے کا فائدہ تب ہے جب یہ جو چھوٹا سا دل ٹکڑا ہے یہ ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہو اور یہ کانوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات نہ ہو، تب سلام لینے کا بھی فائدہ ہے، سلام بھیجنے کا بھی فائدہ ہے۔ افشوا السلام، معاشرے کی سب سے ابتدائی چیز وہ کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے بندے پہ سلام بھیجے، سلامتی کے ساتھ رہے، یہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ افشوا السلام۔ اور دوسرا اطعموا الطعام، رسول کائنات، وہ رسول جو آج مدینہ طیبہ میں لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مرکز پہ اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے، جن کے پاس جب آدمی جائے روضہ رسول پہ، اس مرکز اعظم پہ، اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کی درگاہ پہ، وہ جہاں لیٹے ہوئے، کائنات میں صرف دو مقام ہے جو سب سے افضل ہے، پوری کائنات ان دو مقامات کی خاک پہ قربان۔ ایک کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر مکہ میں، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں میرے رسول لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، اگر کوئی ننگا ہے اسے پہناؤ۔ گھر میں تو گوشت پکا ہے اور پڑوسی بھوکے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور ساتھ پڑوس بھوکا سوئے۔ پڑوس کا لحاظ کرو، دکاندار ہو تو آنے والے کو دیکھو اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، بیگانہ ہو یا اپنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں میں آپ سے گزارش کروں، جو میرا بھائی کہتا ہے میرے گھر میں غربت ہے، وہ لوگوں کو کھلانا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو مال مال کر دے گا۔ اپنی اس ذاتی روزی میں سے دو روٹیاں کھاتے ہیں، مثلا 3 کھاتے ہیں، یا 3 اور لے لو، کسی کا پیٹ بھر دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کسی کا پیٹ بھر جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے اللہ جی تو رب العالمین، تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ آگے سے فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، اللہ جی تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ معاشرے سے یہ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی، نہ سلام ہو رہا ہے، گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے، پاس سے گزر گئے، بازار میں گزرتے
وہاں سے سلام کہیں. عبداللہ بن عمر کوئی سودا نہیں, کوئی چیز نہیں خریدنی, کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ لوگوں پہ سلامتی بھیجنے جا کے السلام علیکم کہنا ہے. اور دوسرا کھانا کھلانا. سب سے پہلے میزبانی جو شروع کی ہے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کوئی اور ساتھ کھانا کھانے والا نہ آ جاتا. یہ سنت خلیل ہے اور سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دشمن ہے سمامہ بن اسال, پکڑ کے لائے, گالیاں دینے والا, صحابہ کا دشمن, چالیں چلنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں پتا کون کسے پکڑ کے لائے. جب دیکھا فرمائے یہ تو سمامہ ہے, میرا دشمن ہے. مسکرائے, اللہ اکبر. کہا سمامہ میرے چہرے کو دیکھو. اس نے کہا پوری کائنات میں تجھ سے ایسا برا چہرہ کسی کا نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے برا علاقہ تیرا شہر مدینہ ہے. آپ نے فرمایا مسکرائے. کہا اس کا کھانا محمد کے گھر سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلانے والا. اس کا حسن اخلاق دیکھ کے لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن گزر گئے. اس نے آپ کا اخلاق دیکھا. ہر روز میرا دشمن مجھے اپنے گھر سے کھانا کھلاتا ہے. 3 دن ہوئے. سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. اور قتل کرو گے بدلہ لینے والے بڑے موجود ہیں, اگر احسان کرو گے میں احسان کا بدلہ دوں گا. آپ مسکرائے. آپ نے کہا اطلقوا سمامہ, سمامہ کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے اس کے کھول دیا گیا مسجد نبوی سے. جب چھوڑا گیا پھر تھوڑی دیر بعد اسی دروازے سے آ گیا. سمامہ کیا ہوا, جاتے کیوں نہیں؟ اے سہنے تو نے جانے کے لیے چھوڑا ہی کب ہے؟ وہ چہرہ جسے میں سب سے برا سمجھتا تھا آج دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ ہے تو پیارے تیرا چہرہ ہے. وہ شہر جسے سب سے برا سمجھتا تھا آج دنیا میں سب سے پیارا شہر ہے تو تیرا شہر مدینہ طیبہ ہے. کیوں؟ 3 دن میزبانی برابر کھلایا. معاشرے میں یہ رسم عام کر دیں کوئی بھوکا نہ سوئے. محلے میں دیکھیں کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی خودکشی نہ کرے کہ کھانا نہیں ملا. آج کیا وجہ؟ ذخیرہ اندوزی, پیچھے چیزیں سٹاک کی ہوئی, گندم کا قحط, مصنوعی قحط. اللہ اکبر. ریٹ بڑھانے کے لیے. اور اللہ پھر اسی لیے معاشروں پہ رحمت نازل نہیں کرتے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کیا جائے. حرام ہے ایسا کاروبار, گندم کا کاروبار, جہاں چیزوں کو سٹاک کر کے مہنگا بیچنا. ضروریات زندگی چیزیں سٹاک کرنا حرام. ایسی چیزیں سٹاک کریں اگر تاجر ہیں جن کا لوگوں کی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو جائے. کپڑا سٹاک کر سکتے ہیں, سونا سٹاک کر سکتے ہیں, چاندی سٹاک کر سکتے ہیں, اور جن سے سٹاک کر سکتے ہیں, جوتے سٹاک کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جس کا براہ راست زندگی ختم ہونے سے تعلق نہ ہو. گندم کو سٹاک کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے. لعنت ہوتی ہے اللہ کی. اللہ اکبر. لوگوں کو کھلانا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے سفر میں گئے, کھانا ختم ہو گیا راستے میں. سردار کا بیٹا ہے, اوس کے سردار سعد بن معاذ کا بیٹا ہے. بیٹے نے, یہ بھی سرداروں والا ذہن ہے, باپ کے نام پہ اونٹ لیا, ذبح کر دیا, لوگوں کو کھلایا, پھر ذبح کیا. 100 اونٹ سعد بن معاذ کے بیٹے نے باپ کے نام پہ وہاں سے ادھار لے کے لوگوں کو کھلایا. اور پھر لوگوں نے کہا بس کرو, باپ کا کباڑا کرے گا. جب مدینہ طیبہ میں واپس آئے, اللہ اکبر, سعد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے 100 اونٹ قربان کیے. بڑے خوش ہوئے. جب یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے روکا تھا, اپنے بیٹے پہ ناراض ہوئے. بیٹا اور لوگوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ اپنے آپ کو کھلانے والا بنائے.
مانگنے والا نہیں، دینے والا بنے، اوپر والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے۔ اے میرے بھائی، اگر دنیا میں امیر ہونا چاہتے ہو، آخرت میں امیر ہونا چاہتے ہو اللہ کے ہاں دنیا میں بھی، تو اپنا دسترخوان وسیع کر دو، کھلاؤ لوگوں کو، اللہ حالات بدل دے گا۔ کنجوسی چھوڑیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کیجئے، کھلانے والا بنائیے، کیوں؟ کھلانے والی ذات اللہ ہے، آگے آپ تقسیم کرنے والے بنے، روپے آئے ختم ہو جائے۔ یہ تو ہاتھ کی میل ہے، تو معاشرے کا، اصلاح معاشرے کا، مثالی معاشرے کا، درست معاشرے کا دوسرا رخ کیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے، کوئی اس معاشرے میں بھوکا نہیں سوتا۔ ایسی فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ پھر تیسرا، وصل الارحام، رشتہ داری، تعلق ملاؤ، رشتوں میں دراڑیں نہ ڈالو، رشتوں میں رکھنے نہ ڈالو۔ مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تب ناراض، بیٹے کا رشتہ نہیں دیا تب ناراض، پیسوں کا مسئلہ۔ حرام ہے رشتہ داری کے اوپر لڑنا۔ رسول کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نہ بلائے۔ 3 دن تک اجازت ہے ناراضگی کی۔ 3 دن کے بعد بغیر وجہ کے اگر کوئی آدمی بلانا کسی کو چھوڑتا ہے، اپنے پیاروں کو، بھائی بھائی سے لڑے ہوئے، آپ اس شہر میں، ڈجکوٹ میں، اپنے اس کے گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں دیکھیں، لوگوں نے توڑنے کے لیے جادو، کالے جادو کیے، بھائی بھائی سے لڑا ہوا، باپ بیٹے سے لڑا ہوا، بیٹا باپ سے لڑا ہوا، جائیداد کے پیچھے، حسن کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 دن گزر جائیں، ایک دوسرے کو نہ بلائیں تو فرمایا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ فرض نہ نفل، چاہے تہجد گزارو۔ اگر قاطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ صلہ رحمی، اگلا جمعہ میرا خیال صلہ رحمی پہ ہے، تو صرف ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے بعد آگے کرتے ہیں، اگلے جمعے میں بتائیں گے صلہ رحمی پہ۔ فرمایا اللہ نے اپنے نام رحمان، اللہ کے 2 نام ذاتی ہیں، ایک اللہ ایک رحمان، یہ 2 ذاتی نام ہیں، باقی وصفی نام ہے۔ مثلا العزیز، السلام، الغفور، الرحیم، الکریم، المجید، یہ سارے اللہ کے وصفی نام ہیں۔ 2 نام اللہ کے ذاتی ہیں، ایک لفظ اللہ اور ایک لفظ رحمان۔ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں، عبید الرحمان کہہ سکتے ہیں، کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، غلام اللہ کہہ سکتے ہیں، عبد اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو لفظ اللہ اور لفظ رحمان سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہ 2 ذاتی نام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام رحمان میں سے رحم کو نکالا ہے، صلہ رحمی، رشتہ داری کو۔ شادی پہ جھگڑے جی، جب اللہ نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا تو اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو کہتے ہیں جفا مار لیا، پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا اتنا واسطہ نہ ڈال، کیوں پکڑا ہے؟ ہاں میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے صلہ رحمی سے، رشتہ داری، تعلق ملانے سے ایک وعدہ کیا، جو تجھے ملائے گا اس سے میں ملا دوں گا۔ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ بتتہ۔ فرمایا جو تجھے ملائے اسے میں ملا دوں، جو تجھے توڑے اسے میں توڑ دوں۔ یہاں آپ دیکھیں چہرے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مڑ جاتے ہیں، کیا وجہ؟ معاشرے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تعلق کو ملایا جائے دوست دوست کے ساتھ،
محبت سلوک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، محبت پیار۔ ایک بندہ راستے میں جا رہا ہے، حدیث شریف ہے، آگے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں دوست سے ملنا ہے۔ کوئی تجارت کا مسئلہ ہو لکھنا نہیں، کوئی رشتہ داری ہے نہیں، اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا صرف اللہ کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، ملنے کا سبب صرف اللہ ہے، اسی وجہ سے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، نہ حسن معیار ہے، نہ دولت معیار ہے، نہ رشتہ داری معیار ہے، نہ خون معیار ہے، معیار ہے تو اللہ کی ذات معیار ہے۔ صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے جو انسانی صورت میں تھا، اس نے کہا اللہ کے لیے جاؤ، پھر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا۔ یہ تیسرا رخ ہے۔ اور چوتھا رخ کیا ہے معاشرے کا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اکیلا اٹھے، اللہ کے سامنے آ کے اللہ کو منا لے، آنکھوں میں آنسو لائے۔ معاشرے میں ایسے افراد کی کثرت ہو جائے تو معاشرے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آ جائے، نافرمان تھا، گناہگار تھا، فاسق تھا، اللہ کو ناراض کرنے والا، کل تک تکبر کرنے والا، آج رات اچانک خیال آیا کہ ہائے ساری زندگی کن کاموں میں گزر گئی، چلو آج ایسا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، اپنے آپ میں تبدیلی لاتے ہیں، تغیر لاتے ہیں، تبدل لاتے ہیں، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی اپنی عزت کروا کے لوگ ڈر کے مارے سے سلام کرتے رہے، لوگ میری بد زبانی سے تنگ آ کے میرا راستہ چھوڑ دیتے، میرا سامنا نہیں کرتے، چونکہ میں طاقتور ہوں، آؤ آج میں سب سے بڑے طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ وضو کرے، پھر اللہ کے سامنے وہاں کلمہ شہادت پڑھے۔ جب بندہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، صلو باللیل والناس نیام، آنکھوں میں آنسو ہو، لوگ سوئے ہوئے ہوں، تیری سسکیوں میں، تیرے آنسوؤں میں وہ قوت ہو کہ جو عرش کو ہلا دے، جو تیرے مولا سے تیری ملاقات کرا دے۔ کسی کو علم نہ ہو سکتا ہے جمعے میں ریاکاری ہو سکتا ہے نماز میں لوگ ساتھ ملے ہوئے ریاکاری ہو۔ آج اکیلا ہے تیرا مولا ہے، اکیلا تو اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ مولا اوپر سے کہے، تو کہے اللہ اکبر، اللہ کہے تو نے مجھے سب سے بڑا مان لیا، جب میں نے تجھے لوگوں میں سب سے سر بلند کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ کے جب مولا سے کہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی، اللہ میرے نقصان پورے کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ مجھے عافیت دے، مجھے صحت دے، مجھے تندرستی دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے بلند کر دے، تو اللہ کہتا ہے جا بندے میں نے تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، کیوں تیرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ صلو باللیل والناس نیام۔ معاشرے کا چوتھا رخ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ایک عاجزی کی جائے، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تہجد پڑھی جائے۔ وہ کیفیت جو تہجد میں جو مزہ آتا ہے صرف اسی کو آتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے، عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام دن میں کام کرتے، اپنے معاملات میں مصروف رہتے، اور رات جب ہوتی تو کانو رہبانا، ایسے ہوتے تھے گویا کہ دنیا ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ رات کو روتے اور 2 رکعت نماز، اللہ حدیث سنا دیتا ہوں، کوٹ کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، صاحب شرف و کمال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث غور سے سنیے، فرمایا جو بندہ بیت المقدس نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 500 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو میری مسجد میں، مسجد طیبہ طابہ مقدسہ میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور
جو خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز پڑھ لیتا ہے اسے ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ آگے آئیے، رات کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور مجھے امید ہے میرے جو بھائی میری بات سنیں گے انشاءاللہ تہجد گزار بنیں گے۔ انشاءاللہ کہہ دیں پڑھنی نہ پڑھنی تو مقدر کی بات ہے، یہاں تو 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی، مولوی صاحب آپ تہجد کی بات کرتے ہیں، کیوں جی؟ صبح سوتے ہوئے گزر گئی، دوپہر کام میں گزر گئی، عصر کے وقت ٹی بریک ہے جی، شام کے وقت ابھی تو تھک کے آیا ہوں، رات کا وقت عشاء کی نماز ہے جی، کھانا کھایا نیند آ گئی، مجھے نماز نہیں پڑھی گئی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مولوی نے بخشا دینا، بعد میں رسم کر لیں گے، قبر پہ پھول بھی چڑھا دیں گے، ٹہنی سبز لگا دیں گے، بخشش ہو جانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے شفاعت کر دینی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نام مسلمانوں والا ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ سارے نام رکھ کے حتیٰ کہ سونے پیارے پیغمبر کے نام پہ محمد رکھ دیا، قیامت کو بخشش ہو جانی ہے۔ کیا فائدہ مولوی صاحب ان باتوں کا؟ یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ کس سے سنائے، قصہ یونس، قصہ یوسف، قصہ ابراہیم، یہ سنائیں، بس ان قصوں میں عوام سو جائے، قیامت کا دن ہو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بیڑا پار ہو جائے۔ جو بندہ خانہ کعبہ میں 1 نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب، فرمایا رسول کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ جہاد میں اللہ کے راستے میں طالب علم ہو یا جہاد کرتا ہو فی سبیل اللہ جائے، 1 نماز پڑھے 20,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 1 نماز ثواب کتنا ہے؟ 20,00,000۔ فرمایا جو بندہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بیت المقدس سے افضل، مسجد نبوی سے افضل، خانہ کعبہ سے افضل، اللہ کے راستے میں نماز سے افضل، ان تمام نمازوں سے بہتر ہے رات کو 2 رکعت پڑھ لینا۔ کیوں جی؟ تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو گیا نا حدیث سن کے، اور مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے جب رسول اللہ کی حدیث سنائی جاتی، اور جیسے رسول اللہ سے پیار ہے ایسے رسول اللہ کی احادیث سے بھی پیار ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کے یہ۔ پھر یہ دنیا گزر جانی، تدخل الجنت بسلام، دنیا بھی سکون سے، آخرت بھی سکون سے، جان نکلے، کلمہ بھی نصیب ہو جائے، جنت کی چادریں بھی آ جائیں، جنت کے فرشتے بھی آ جائیں، قبر میں جائے وہاں حساب کی فکر نہ ہو، کیونکہ ساری زندگی تو اللہ کی بندگی کی، سلام بھیجا، کھانا کھلایا، رشتہ داری کو ملایا، رات کو نماز پڑھی، اب کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت؟ معاشرے کا یہی حسن ہے۔ اور سب سے پہلی جو ریاست جو اللہ کے دین کے نام پہ وجود میں آئی وہ مدینہ طیبہ کی ریاست تھی، اس کا پہلا خطبہ یہ تھا۔ اور پھر رسول اللہ کا جب آخری حج آیا، حج ایک ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجۃ الوداع، آخری حج ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آج بھی دنیا میں اس سے پیارا خطبہ کوئی نہیں دے سکتا۔ 1,40,000 کا مجمع، اس سے زائد، نہ کوئی سپیکر، نہ کوئی ساؤنڈ، نہ کوئی پہنچانے والا، اکیلے محمد کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ اور کتنے مقدس ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس پیارے رسول کی پیاری آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہوگا، کتنے پیارے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس رسول کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کتنے وہ مقدس لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کے پیچھے وہ خطبہ حجۃ الوداع سنا ہوگا، آپ کے پیچھے وہ حج کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک صحابی کا وارث بنا دے، ان میں سے کسی ایک کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، قیامت کے دن ہو تو یہی الفاظ ہماری نجات کے لیے کافی بن جائیں کہ تیرے پیارے کے ماننے والے صحابہ کے خادم بننے کی دعا کی تھی، ان کے پیروکار بننے کی دعا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں، شاید آج کے بعد
اس میدان میں مجھے نہ پاؤ کہ اگلے سال شاید محمد باقی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مالک کے پاس پہنچ جاؤں۔ لوگو الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا ہے لوگو نہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت، معاشرے میں سارے برابر۔ فرمایا نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، نہ کسی گورے کو نہ کسی کالے پہ کوئی فوقیت۔ اللہ فرمایا خبردار، ان افضلکم، تم میں سب سے جو افضل ہے وہ ہے بتقوی اللہ، بتقوی اللہ، جس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی پرہیزگاری۔ وہ خطبہ دیا، فرمایا آج سے پہلے سود جو تھا ختم، معاشرے کا یہ بھی رخ بیان کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں؟ 1,00,000 روپے بینک میں جمع کرایا، 1,11,000 15,000 مل جائے گا سال کے بعد، اور حرام کی روزی اور سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ وہ میرے بھائی جو کمیٹیوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو سود کی کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بینکوں میں پیسہ جمع کرواتے ہیں، سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، حدیث غور سے سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، ہلکا ترین گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، عباس چچا ان کا خون معاف، ان کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ایک برائی ہے جسے شراب کہا جاتا ہے، خمر، عربی کا لفظ خمر ہے، شراب بھی عربی کا لفظ ہے۔ خمر کا معنی ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل پہ پردہ ڈال دے، اللہ اکبر، پردہ ڈال دے، پینے کے بعد مست ہو جائے، کسی چیز کا جوس نکالا جائے، نچوڑا جائے، ڈبے میں بند کیا جائے، مٹکے میں بند کر دیا جائے، بھٹیوں میں اسے دبا دیا جائے، ہفتے 2 ہفتے کے بعد جب وہ خراب ہو جائے اسے پیا جائے، اور لوگ کہیں ملنگ ہے، آگے کی سرکار آگے پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نازل کیا، شراب اللہ نے حرام کر دی ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے سنا، باہر جا کے اعلان کر دیا، اللہ اکبر، جن کے منہوں کے ساتھ شراب لگی ہوئی تھی، جنہوں نے شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے مٹکے توڑ دیے، شراب گرا دی۔ مدینہ طیبہ میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ آج کتنے ہیں شرابی معاشرے میں، اور پیسے مانگ مانگ کے، اگر بے غیرت کا لفظ شاید یہ ایجاد ہوا ہے تو اس نشئی کے لیے ہوا ہے جو اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا بھی کرتا ہے۔ نالوں پہ بیٹھے ہوئے ٹیکے لگانے والے، اور کوئی ایک میرا بھائی ہو جو ایک نشئی کی ذمہ داری لے کہ اس کا علاج میں کرواؤں۔ کتنے ہیں وہ جو جن کو اللہ نے وجود بخشا، پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، کان دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، معدہ دیا، خون وریدیں، کائنات کا ہر چیز اس کو حسن دیا، ماں کے پیٹوں سے وجود بخشا، اور چاہتا تو کتا بنا دیتا، سور بنا دیتا، سب کچھ بنانے کے بعد نشہ، شراب، بھنگ، چرس، افیون، معاشرے کا ناصور۔ بڑے لوگ سرپرستی کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے جن کے گھر برباد کیے ہیں، جن کو نشے پہ لگایا ہے، وہ اللہ کی دوزخ میں جائیں گے، ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث اپنی طرف سے نہیں، حدیث کوڈ، میں حدیث کی بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ ہمیشہ شراب پیتا ہے، فرمایا اسی حالت میں موت آ گئی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے دوسرا رخ میں بیان کرتا ہوں۔
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بھی جنت میں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بھی، جو شراب ہمیشہ پیے وہ بھی جنت میں۔ فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پی لے، خمر پی لے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آئے میرے وہ بھائی جن کو یہ لت پڑی ہوئی ہے، جو یہ سگریٹ بھر کے پیتے ہیں، وہ توبہ کرے، اس مالک کے حضور ہو سکتا ہے آج ہی موت ہو جائے، شاید توبہ سے اللہ رحم کر دے۔ آگے آئیے، رسول اللہ نے فرمایا جوا حرام، شطرنج حرام، ہر وہ کھیل حرام جس پہ جوا لگے۔ اللہ اکبر، ایک ہی جنس کو دوسرے کے بدلے میں بیچنا حرام۔ اچھی گندم لے لو، 2 من گندم جو ہے سستی مجھے دے دو ردی، حرام۔ اچھے آم ان کو جو 2 نمبر آم ان کے مقابلے میں نہیں بیچا جا سکتا کہ زیادہ دے دو۔ کھڑی فصل کے سودا جائز نہیں، اندازے سے۔ یہ معاشرے کا رخ ہے جس کی وجہ سے آج برکت نہیں۔ کہتے ہیں نا جی لاکھوں روپے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا ثواب کیا ہے کہ تجارت کے اسلامی اصولوں کا نہیں پتہ، سود لیتے دیتے جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اسلامی ملک فلاحی ریاست کیسے بن سکتی ہے جس میں سود کی باقاعدہ شرح مقرر کی جائے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا کہیں اوپر سے قہر نازل نہ آئے۔ اور یہاں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا سود چھوڑو، جوا چھوڑو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور رخ جس میں معاشرہ بنسا ہوا وہ ہے زناکاری۔ زناکاری، جسم داغدار، آنکھیں داغدار، کان داغدار، ہاتھ داغدار، غیر عورت سے ٹچ ہوا، پاؤں وہاں چل کے گیا، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے موسیقی سنی، دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کیا، کوٹھے آباد، مسجدیں ویران، میلے آباد، اللہ کے گھر ویران۔ معاشرے میں جب زنا پھیلتا ہے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو مولا کو کیا منہ دکھائے؟ دنیا میں کون ہے جو اپنے ایک سانس کا بھی گارنٹر ہو، ایک سانس کی گارنٹی دے سکے؟ کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی میری بہن جو سن رہی ہے، اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی میری بہنیں، ہمارے گھروں میں یہی موجود۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا وہ کتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بہن یا اس کی بیوی میک اپ کر کے جاتی ہے بازار میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو کرنے والے سے لیا جائے گا۔ جو کسی کی ماں کے ساتھ کرتا ہے لوگ اس کی ماں کے ساتھ کریں گے، جو کسی کی بہن کے ساتھ کرتا ہے لوگ اس کی بہن کے ساتھ کریں گے، جو کسی کی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو لوگ اس کی بیوی کے ساتھ کریں گے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی اس عورت سے ہو جو بالکل پاک صاف ہو، با حیا ہو، با کمال ہو، عفت والی ہو، پاک دامنی والی ہو، عفت والی ہو، حرمت والی ہو، پاکیزہ ہو۔ کیوں جی ہر ایک کا دل چاہتا ہے جس سے منگنی ہوئی ہو، جس سے شادی ہوئی ہو، اگر ذرا بھی شک پڑ جائے تو اس کو طلاق 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 کہہ کے فارغ کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اس کا تعلق ہے۔ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ جو آپ کی زوجہ بننی ہے اس کا بھی خیال آپ کے بارے میں یہ ہو کہ نہ ہو؟ گندم کاشت کرو گے تو گندم ہی کاٹو گے، کماد کی فصل ہو تو وہاں آپ چاول نہیں کاٹ سکتے۔
جیسے دوسری عورتوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ میری بیوی ایسی ہو، تو اس کا بھی خیال ہے کہ میرا خامد ایسا ہو۔ جو بندہ یہاں زنا کرتا ہے قیامت کو اسے حور نہیں ملے گی، یاد رکھیے۔ جس کا جسم یہاں داغدار ہے، کل نمبر 1 سزا تو کیڑوں نے قبر میں کھانا ہے، سانپ اور بچھوؤں نے ڈسنا۔ قیامت کو ساری دنیا کے سامنے پتہ چلے گا یہ زناکار مرد، یہ زناکار عورت۔ اللہ اکبر۔ آج تو من کو راضی کر لیا، کیوں جوانی ہے، کیوں طاقت ہے، آج ہمت ہے۔ اللہ سے ڈر نہ لگا کہ یمسک السماء والارض، وہ آسمان کو بھی تھامے ہوئے زمین کو بھی تھامے ہوئے۔ اللہ ایسا نہ کرے یہ زنا کے راستے پہ جا رہا ہو، زمین پھٹے اور یہ اس میں دنس جائے۔ وہ پکڑنے پہ آئے۔ دنیا میں بہت یہ خرابی ہو گئی، کہہ دیا جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ معاشرے میں عام لفظ چلتا ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اگر غفور الرحیم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے، وہ پکڑنے پہ قادر بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور اصلاح معاشرہ، فلاحی مملکت بنانے کے یہ اصول میں نے بیان کیے ہیں، اور ان اصول پہ چلیں گے تو ایک معاشرہ قائم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری بات سن کے بات ختم کرتا ہوں۔ آخری پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پوائنٹ تو بہت سارے ہیں، اس تقریر کا آخری پوائنٹ کیا ہے کہ معاشرے میں انصاف، عدل ہو۔ یہاں عدالتیں بکی ہوئی، یہاں جج بکے ہوئے، وکیل آپس میں ملے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تھانوں میں انصاف نہیں، کچہریوں میں انصاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ایک عورت، نام اس کا بھی فاطمہ، آپ کی ایک لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ایک وہ بھی فاطمہ، قریش خاندان کی، بنو مخزوم کی، قریشی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ، چوری کر لی۔ سزا چوری کی اسلام میں کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاتھ کاٹ۔ کیس آ گیا حضرت رسول اللہ کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی عدالت نہیں ہے، آج کی پولیس نہیں ہے، آج کی عدلیہ نہیں ہے، آج کے وکلاء نہیں ہے۔ وہ عدالت ایسی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس جیسی عدالت نہ، جو فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے، ایک صحابی کے چھڑی لگ گئی، رسول اللہ کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی لگ گئی۔ اس نے کہا نہیں میں بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا جی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، رسول کائنات نے اپنے جسم سے کپڑا اٹھا دیا، کہیں کل قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ لے لے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ اس نے جب آپ کے جسم کو دیکھا چومنے لگ گیا، حضور میں تو یہ چاہتا تھا، بدلہ کس نے لینا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیس آیا، انہوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو۔ سفارشی اسامہ بن زید، حب رسول اللہ کا محبت کرنے والا، اس سے سفارش کرواتے۔ اور اسامہ یہ اتنے پیارے تھے رسول اللہ کو، ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھاتے، ایک ران پہ اسامہ کو بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ زید کو کہا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے، لوگوں مکے میں اعلان کر دیا تھا زید میرا بیٹا ہے، تو اس کا بیٹا آ گیا۔ اسامہ کیسے آئے؟ اللہ کے رسول میں نے سفارش کرنی ہے۔ فرمایا کس چیز کے بارے میں؟ دنیا کے بارے میں؟ نہیں جی، میں نے تو ایک عورت کے بارے میں سفارش کرنی ہے۔ رسول اللہ غصے میں آ گئے ہیں، اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ ہے، اور یہ تو مکے کی عام فاطمہ ہے، اگر محمد کا لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرے محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے صلی اللہ۔ تو معاشرے کا اصلاح کے لیے یہ سب سے بڑا ان چیزوں کے بعد قدم کیا ہے؟ وہ قدم یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا معاشرہ نصیب فرمائے، اپنی اپنی سطح پہ، اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ انصاف کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلوں میں۔ اللہ پاک جو کچھ بیان کیا ہے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔